السلام علیکم فرینڈس، بہت سے دوستوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ نماز عید پڑھنے کا طریقہ کیسے ہے. تو انشاءاللہ کل یا پرسوں میں جیسے بھی عید ہوگی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ شیئر کیا جائے. اور اس کے لیے میں ایک ویڈیو شیئر کر رہا ہوں. ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورا نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز عید ادا کرنے کا طریقہ. کافی دوستوں کے واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ عید کی نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیں، کیونکہ یہ جو نماز ہے یہ سال کے بعد پڑھی جاتی ہے، اور اس نماز کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ باقی نمازوں سے کافی ہٹ کر ہے. عید کی نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کو کہتے وقت بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. اور اسی چیز کو دیکھنے کے لیے وہ اپنے لیفٹ اور رائٹ کھڑے لوگوں کو کاپی کر رہا ہوتا ہے، اور اسے معلوم نہیں ہوتا کہ جن کی وہ کاپی کر رہا ہے انہیں خود معلوم نہیں ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو باندھنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے. وہ اسے دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں، یہ ان کو دیکھ کر کاپی کر رہا ہوتا ہے. تو اس طریقے سے نماز خراب ہو جاتی ہے. عید کی جو نماز ہے اس میں اور باقی نمازوں میں بہت زیادہ فرق ہے. ایک فرق تو یہ ہے کہ جس طرح باقی نمازوں میں پہلے اذان کہی جاتی ہے، یعنی فجر کی نماز ہو، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ جمعۃ المبارک کی نماز ہو، ان تمام نمازوں سے پہلے جو ہے اذان کہنا ضروری ہے، اذان کہی جاتی ہے. لیکن عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ اس کے لیے اذان نہیں کہی جاتی. ایک فرق تو یہ ہے. دوسرا فرق کیا ہے؟ دوسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح باقی نمازوں کی جماعت کے لیے جماعت سے پہلے اقامت کہی جاتی ہے، اقامت پڑھی جاتی ہے، یعنی ظہر کی ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، فجر ہو، یا پھر جمعۃ المبارک کی نماز کی جب جماعت ہوتی ہے تو پہلے اقامت پڑھی جاتی ہے. لیکن عید کی نماز کے لیے اقامت بھی نہیں پڑھی جاتی. دوسرا فرق تو یہ ہو گیا. تیسرا فرق کیا ہے؟ تیسرا فرق یہ ہے کہ جس طرح ہم جمعے کی نماز ادا کرتے ہیں تو جمعے کی نماز ادا کرنے سے پہلے امام صاحب خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر جمعے کی نماز ہمیں پڑھائی جاتی ہے. لیکن عید کی نماز میں یہ فرق ہے کہ اس کی نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اور خطبہ جو ہے بعد میں پڑھا جاتا ہے. یہ تیسرا فرق ہو گیا. چوتھا فرق کیا ہے؟ چوتھا فرق یہ ہے کہ اس نماز میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں، جن تکبیرات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کس تکبیر پر ہاتھوں کو چھوڑنا ہے اور کس تکبیر پر ہاتھوں کو جو ہے وہ باندھنا ہے. یہاں پر آ کر بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. یہی تکبیرات کو سمجھانے اور عید کی نماز کا طریقہ میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے تو سمجھیں کہ عید کی نماز کی نیت کیسے کرنی ہے. تو دیکھیں، نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو. جب آپ گھر سے تیار ہو کر وضو کر کے کپڑے پہن کر عیدگاہ کی طرف چلے تھے تو آپ کے دل میں کیا ارادہ تھا کہ میں عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہوں، عید کی نماز ادا کرنے جا رہا ہوں. تو یہ آپ کی نیت ہو گئی. یا پھر آپ عیدگاہ میں پہنچ گئے، پہنچنے کے بعد جب امام صاحب نے جو ہے جماعت کرانا شروع کی، آپ بھی کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو آپ کے دل میں اس وقت کیا ارادہ تھا؟ کیا یہ ارادہ تھا کہ ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں؟ بلکہ نہیں، ارادہ یہی تھا دل کے اندر کہ میں عید کی نماز پڑھ رہا ہوں. تو یہی دل کا جو پختہ ارادہ ہے اسے ہی نیت کہتے ہیں. لیکن علماء بیان فرماتے ہیں کہ اگر زبان سے نیت کر لی جائے تو یہ مستحب ہے، بہتر ہے. اگر کوئی زبان سے نہ بھی کرے تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی. نیت کہتے ہیں دل کے پختہ ارادے کو. اب اگر کوئی زبان سے نیت کرنا چاہے تو وہ کس طریقے سے کرے گا، یہ بھی میں بالکل آسان طریقے سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں، اگر زبان سے نیت کرنا چاہیں تو نیت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الفطر کی، زائد 6 تکبیروں کے، واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، منہ طرف میرا کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے. یہ نیت ہے. مختصر کلمات میں نے کہے ہیں. یہ نیت اس طریقے سے اگر زبان سے کرنا چاہیں، اگر زبان سے کوئی نہیں بھی کرتا تو دل کا ارادہ ہی نیت ہے. اگر وہ زبان سے نہ کرے گا تو یہ نہیں کہ اس کی نماز نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی. لیکن اگر زبان سے کہہ لے گا تو یہ بہتر ہے، مستحب ہے. اب جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں امام صاحب، نماز شروع ہو گئی. امام صاحب نے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لیا. اب آپ نے بھی امام کی اقتداء کرتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے. اس کے بعد جو تکبیریں کہی جائیں گی، یہاں پر آپ کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. توجہ سے میری بات سنیے گا.
ایک تکبیر ہو گئی، ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی جائے گی، امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، آپ بھی ثنا پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب کہیں گے، ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، اللہ اکبر۔ اس کے بعد پھر جو ہے ہاتھوں کو سیدھا چھوڑ دیں گے اسٹریٹ، اب ہاتھوں کو باندھیں گے نہیں، اب ہاتھ باندھنے نہیں ہے، یہ دوسری تکبیر ہے۔ پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھے تھے، ثنا پڑی تھی، دوسری تکبیر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب تیسری تکبیر کہی جائے گی، اللہ اکبر، اب بھی ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، اب بھی ہاتھوں کو سیدھا اسٹریٹ چھوڑ دینا ہے، اب بھی ہاتھوں کو نہیں باندھنا۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ اس کے بعد چوتھی تکبیر امام صاحب کہیں گے، اللہ اکبر، اب ہاتھوں کو چھوڑنا نہیں ہے، اب چوتھی تکبیر پر ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اب یہاں پر میں آسان کر دیتا ہوں، دیکھیں پہلی تکبیر پر ہاتھ باندھ لیے، ثنا پڑھی ہم نے، ثنا پڑھنے کے بعد پھر دوسری تکبیر امام صاحب نے کہی، اس پر ہاتھ چھوڑ دیے، پھر تیسری تکبیر کہی، اس پر بھی ہاتھ چھوڑ دیے، پھر چوتھی تکبیر جب امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے، ہم نے بھی ہاتھوں کو باندھ لینا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب جو ہے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سی بھی سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد پھر رکوع کریں گے اللہ اکبر کہہ کر، پھر اس طرح سے دونوں سجدے ادا کیے جائیں گے، یہ ایک رکعت مکمل ہو جائے گی اس طریقے سے۔ اس کے بعد دوسری رکعت شروع ہوگی، اب امام صاحب جو ہے بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد جو ہے کوئی سی بھی سورت ملائیں گے، آپ خاموشی کے ساتھ پیچھے کھڑے رہیں گے، آپ کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے نہ کوئی سورت ملانی ہے، آپ خاموشی سے امام کی قرات کو سنیں گے۔ جب امام صاحب سورت فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا لیں گے، اس کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کریں گے، آپ نے بھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے ایک تکبیر کہنی ہے، اللہ اکبر۔ اب ہاتھوں کو باندھنا نہیں ہے، چھوڑ دینا ہے۔ اب دوسری رکعت کی تکبیریں سمجھ رہے ہیں آپ کہ دوسری تکبیر میں، دوسری رکعت میں جو تکبیریں کہی جائیں گی یہ سورہ فاتحہ اور سورت ملانے کے بعد کہی جا رہی ہیں۔ اب ایک تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، دوسری تکبیر پر اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھوں کو اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 تکبیر ہوگی، یعنی قرات کے بعد دوسری رکعت میں 3 دفعہ ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ 3 تکبیر ہوں گی، تینوں دفعہ جو ہے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیا۔ یہ 3 تکبیر ہو گئی۔ اب چوتھی مرتبہ امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، اب نہ ہاتھوں کو کانوں تک بلند کرنا ہے اور نہ ہی جو ہے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے، بلکہ جیسے ہی اللہ اکبر کہیں گے ہاتھ جو چھوڑے ہوئے ہوں گے وہیں پر جو ہے رکوع میں چلے جائیں گے۔ یہ 4 تکبیریں ہو گئی، یعنی 3 تکبیریں پہلے ہم نے بتائی آپ کو، اور 3 تکبیریں اس رکعت میں ہو جائیں گی۔ یہ 6 زائد تکبیریں جو عید کی نماز میں کہی جاتی ہیں ان کا طریقہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس کے بعد پھر رکوع ہوگا، رکوع کے بعد جو ہے پھر سجدہ، اس کے بعد جو ہے قعدہ میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف، جس طرح باقی نمازیں جو ہے ختم کی جاتی ہیں اسی طرح نماز کو مکمل کر لیں گے، کمپلیٹ کر لیں گے۔ یہ عید نماز پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب جو خطبہ ارشاد فرمائیں گے، خطبے کے بعد پھر دعا کی جائے گی۔ یہ عید نماز پڑھنے کا میں نے بالکل آسان لفظوں میں کہ کس طریقے سے تکبیرات کہی جائیں گی، کس تکبیر پر جو ہے ہاتھ چھوڑا جائے گا، کس تکبیر پر جو ہے ہاتھوں کو باندھیں گے، پہلی تکبیریں کب ہوگی، دوسری تکبیریں قرات کے بعد ہوں گی، میں نے بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آئی ہوپ کہ میری بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی بات سمجھنے اور سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔